بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، اور یہ ہے بھی کتاب الحدود کے اندر، حدود جس میں سزاؤں کا بیان۔ حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حدیث نمبر ہے 6780۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ حدیث شریف سن کر کوئی کہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر محدثین اس کو ذکر کیوں کرتے۔ حضور کے ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، ان سے ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مرزا جیل میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو وہ ساتھ صحابہ کی بے ادبیاں بھی کرتا ہے، کہتا ہے دیکھا صحابہ نے یہ کام کیا ہے، چونکہ جس کے پاس ادب نہیں اس نے دوسروں کو ادب کیا دینا ہے۔ تو یہ حدیث آپ جتنے بھی میرے نوجوان سنگی محبت سے آتے ہیں اس کا نمبر بھی نوٹ رکھیں، 6780 ہے، 1169 نمبر صفحہ ہے، کتاب الحدود ہے۔ اسی ہن اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس تو اگے تو پھر اپنے اپنے مقدر دا مسئلہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے روئے را بہبود نبود، دیدن او روئے نبی سود نبود، فرمایا جدے مقدر اچ ہدایت نہ ہوئے ہو تو حضور نو ویکھ کے بھی نہیں بدلیا۔ وہ جب کام ہو گیا حضور نے بلایا، فرمایا کوڑے مارو نا، اس کی حد ہے کوڑے، 80 کوڑے لگے، فرمایا چھوڑ دیں بس، حد پوری ہو گئی، سزا پوری ہو گئی، دوبارہ پھر وہی کام ہو گیا، فرمایا بلاؤ ان، خود حضور نے کوڑے لگائے، خود حضور نے سزا یا حکم دیا کسی کو آپ یہ کام کر، دوبارہ وہ کام ہو گیا، پھر چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر کیس آ گیا، حضور نے فرمایا پھر جب ان کو سزا ملی، اور یہ کیوں ہوا؟ استاد صاحب یہاں، استاد صاحب کے استاد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی میرے بھی استاد ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے سن صحابہ دا مسئلہ ہے دھیان نال بیان کرنا تے دھیان نال قوم نو سمجھانا، باقی تو لوگ یہاں بیان ہی نہیں کرتے، یا بیان کرتے ہیں تو وہ صحابہ کے بارے میں بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ سے معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، لیکن جدوں صحابہ دا مسئلہ بیان کرنا ہے، فرمایا صحابہ نے یہ جو صحابہ سے کام ہوئے نا، یہ صحابہ نے اپنی جانوں کو تختہ مشق بنایا اور پھر قیامت تک کے لیے بتایا کہ اگر حضور کے کسی امتی سے یہ کام ہو جائے تو اس کو سزا کیسے دینی ہے اور اس نے سزا کیسے قبول کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے شریعت کے مسائل دنیا کو سمجھا، پریکٹیکل کر کے، ہاں انج کرنا ہے، انج کرنا ہے، انج کرنا ہے۔ اب جب بار بار ایسا ہو گیا تو ان کو ایک نے کسی صحابی نے یہ کہہ دیا، اللہم لعنہ، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے، تمہاری وجہ سے حضور کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور تو رؤوف ہے، حضور تو رحیم ہے، حضور تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، تینوں اتنی مار پیندی وہ بھی سارے دے سامنے مسجد نبی دے باہر، تے ایک چھوٹا جا کام میں او تیرے کو نہیں چھٹتا۔ تو ان کو ایسی ایسی باتیں کہیں، یہ بات حضور نے خود سن لی، حضور اپنے حجرے سے باہر آئے، فرمایا لا تلعنوہ، خبردار میرے غلام کو کسی نے ایسی ویسی بات کہی، لا تلعنوہ، میرے اس غلام کے بارے میں کسی نے ایسی ایسی بات نہیں کرنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ روزانہ تو کیس آیا ہوں، روزانہ تو مسئلہ ہوتا ہے تو کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے، فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ وہ آدمی ہے جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ توجہ، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک انجی محبت کرتا ہے، گالتے مندہ ہی نہیں تے محبت کیڑی ہے؟ تو اس پر پھر محدثین نے، اور یہاں حدیث میں جو جملہ آتا ہے، فرمایا وہ کام یہ کرتا ہے، وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تسی صبح تو لے کے شام تک سارے اپنے دکھڑے سناندے ہو آ کے میرے کو، ایک آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، آپ دعا فرمائیں، حضور میرا یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، دوسرا کہتا ہے میرا یہ مسئلہ نہیں، یہ اکیلا ہوتا ہے ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، انہیں آج تک یہ نہیں کہ حضور گھر دا مسئلہ حل کروانا واسطے آئے، یہ کوئی بات نہیں کرتا میرے سامنے بیٹھ کر، بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے لطیفے سنا کر مجھے ہنساتا رہتا ہے، اے منو ہنساندا ہے، حضور نے فرمایا منو ہنساندا ہے، چھوٹا کام ہے رسول اللہ کو ہنسا دینا، فرمایا اے جڑا منو ہنسا چھڑدا ہے نا، اے دی وجہ ہے کہ اللہ نال بھی پیار کردا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی، تے اگلی گل فرمایا اللہ بھی یہ نال پیار کرتا ہے، اللہ دا رسول بھی یہ نال پیار کرتا ہے، جڑا ہسا چھڑے او دا یہ حال ہے نال، تے جڑا پیرے دے چھڑے جی
یہ تے گل ہی اتنے ختم ہو جاندی کہ حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ میری عزت تے پہرا دے گا، فرمایا وہ شکریہ میں خود ادا کروں۔ چھوٹی گل ہے کہ حضور کہہ دیں آپ کا شکریہ، اے میرے غلام آپ کا شکریہ، تو نے میری عزت کے مسئلے پہ اپنا باپ نہیں دیکھا، اپنا گھر نہیں دیکھا، اپنی جائیداد نہیں دیکھی، اپنا وطن نہیں دیکھا، اپنے معاملات نہیں دیکھے، وقت کو نہیں دیکھا، تقاضے کو نہیں دیکھا، کون کیا کہے گا یہ بھی نہیں دیکھا، آئی گل تے کر چھڑی۔ باقی تمام مسئلے جو ہے یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کثرت کے ساتھ حضور چادر اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت خالی چادر نہیں ذکر کرتے، فرماتے ہیں وہ جو چادر ہے وہ چادر شفاعت ہے۔ وہ چادر کون سی ہے؟ اور کرتا بھی کھلا ہوتا تھا آقا علیہ السلام کا، آستینیں بھی کھلی، آستین کسی کی آستین حضور جیسی نہیں، کسی کا کرتا حضور جیسا نہیں، آستین بھی کھلی، کرتا بھی کھلا اور لمبا بھی ساتھ ساتھ۔ عرض کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا اے گناہگار دے نال انج پلچدے جان گے، جنت دی جاندے جان گے، اور کیا ہے پھاڑ پھاڑ کے جنت دی جاندے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ معافی کیوں نہیں جی؟ یہ اس مسئلے کو سمجھیں۔ فرمایا محبوب شرک دی معافی رکھی ہے، شراب نوشی کی معافی ہے، کسی سے زنا ہو گیا اس کی معافی ہے، اس کی حد لگے گی اس کو معاف کر دیا جائے گا، معافی ہے کہ انہوں حد لا چھڑو۔ قتل کی معافی ہے، قتل کے بدلے قتل کر دے قاضی کہ اس نے فلاں کو قتل کیا لہٰذا اس کو قتل کر دو، او دا قتل ہو جانا ہی دی معافی ہے۔ لیکن فرمایا محبوب اگر آپ کی عزت کے مسئلے میں کسی کو معاف کر دیا تو یہ تو روزانہ گستاخیاں کر دے رہے، یہ کہنے کہ کوئی گل نہیں جدو معافی جی ہے تو پھر کرو کی ہوں ہاں اسی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہر مسئلے میں معافی ہے، حضور کی بے ادبی میں معافی نہیں ہے۔ یہ تو بابا جی کہہ گئے کہ دودھ پیتا بچہ بھی کہے گا من سبا نبی توجہ، یعنی 90 فٹ اونچی دیوار سی جی جتھے حضرت ابراہیم تشریف لے کے، اور 1 مہینہ تو خالی لکڑیاں اس میں جمع ہوتی رہیں اور پھر ان کو آگ لگائی گئی، اندازہ لاؤ کتنا سیکا ہونا ہے۔ اور اس کے باوجود نیچے سے ایک چھپکلی صرف پھونکا مار رہی ہے کہ آگ تیز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تیری پھونک تیرا سا میرے نبی دے خلاف چلیا، سا نہیں برداشت جڑا نبی دے خلاف چلے۔ مسلم شریف دی حدیث سے فرمایا جتھے نظر آ جائے ویپر ہوئے تواڈے ہاتھی جھاڑو ہوئے جتی ہوئے اینو مارو، ایک ضرب تے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیڑی شے تواڈے ہاتھی چاندی تسی پھڑکا چھڈو ایک ضرب تے، اگر تسی 10 واری ضرباں لائیاں تے 10 ضرباں تو بعد مری تے تانوں کتنی نیکیاں دا ثواب۔ چلو اچھا کیوں صرف اے دا سا نبی دے خلاف نکلے ہے؟ قیامت تک اگر نبی پاک دے مسئلے دے اندر یا انبیاء کی گستاخی کے مسئلے میں کسی کو معافی مل سکتی، سب سے پہلے چھپکلی کی نسل کو تو ملنی چاہیے۔ اور ایک پاسے ایک کام ہو رہا ہے جناب، 90 فٹ اونچی دیوار ہے، 1 مہینہ لکڑیاں، نمرود نے کیا جڑا لکڑی نہیں کٹھی کرے گا انہوں بھی ساڑا گے، سارے کٹھے ہو کر کلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور آپ 40 دن تے 40 راتاں آپ اس آگ دے اندر رہے، 40 دن تے 40 راتاں۔ مفسرین نے لکھیا کہ کسی نے آپ کو پوچھا حضور کیوں میں رہے ہو؟ آپ فرماندے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنی موجیں ان 40 دنوں میں کی ساری زندگی میں نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے موج کیسے تھی؟ آپ تو آگ کے اندر تھے۔ فرمانے لگے ہاں تھا میں آگ کے اندر ہی، لیکن رات کا جب پچھلا پیر آتا تھا رب پوچھتا تھا خلیل کی حال ہے تیرا، ابراہیم کیسے ہو؟ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ تو دوسرے پاسے چڑی شریف جا رہی ہے جناب، 90 فٹ تے اے سفر ہو گیا تو اے اتے جڑا سیکا جا رہا سی وہ الگ ہو گیا، ایک قطرہ لے کے جناب تو جا کے پانی دے سٹتی ہے تو پھر تھلے آندی۔ تو انہوں کسی نے پوچھا یہ جو تمہارا آنا جانا سفر ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، اس کا تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تینوں پتہ ہے کہ تیرے قطرے دے نال انہیں بجھنا نہیں ہے،
وہ کہنے لگی یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میرے قطرے نال آگ نے بجھنا نہیں ہے، لیکن میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ قیامت تک لبیک والوں میں میرا نام تو آئے گا نا۔ تاجدار ختم نبوت میرا وہ کہنے لگی میں بس خالی نام لکھوانا، کوئی اس پاسے آ کے نام ہی لکھوا جائے تو بڑی گل ہے۔ نام لکھوانے سے اس نے کہا میرا نام آ جائے گا، قیامت تک ممبراں تے کیا جائے گا، نہیں ہے غدار نہیں سی تے لبیک لیندے نال سی تے اس نے نبی کی عزت پر پہرا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب کے استاذ ہیں یہ جی، جن کے ایک شاگرد کا نام علی اجویری ہو، کتنا بڑا استاذ ہوئے گا میں عرض کر رہا سن دنیا کوئی گناہ نہیں جے دی معافی نہیں، ہاں کہ دی جانے کسی نو حقیر سمجھ بیٹھو تے اودے تے بھی گرفت ہے۔ حضرت داتا صاحب کے استاذ گرامی نے اس کے صفحہ نمبر 173 پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس کو 3 آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور ایک عورت تھی۔ یہ تاریخ دا پہلا جنازہ سی جدے ایک کڑی سی جنہیں کندھا دیتا سی۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو عینی شاہد ہیں وہاں کے، کہتے ہیں میں ناسکیوں تھے پہنچیا تھے، انہاں دا نام ہے جناب حضرت عبدالوہاب۔ فرماتے ہیں میں جا کے وہ مائی صاحبہ نوں کہا تسی پیچھے ہٹو میں کندھا دینا، انہوں نے کندھا دیتا تے جا کے تے جدوں دفنان لگے تو انہوں نے کہا کون ہے جدے جنازے بندے نہیں آئے؟ تے او خاتون ہو کر کہنے لگی کہ یہ باپردہ عورت تھی، کہنے لگی اے بد نصیب میرا پتر ہے۔ انہیں کہا میری دی ہے، جو وہ تیسری مخلوق تھی اجڑا تھا وہ، تو وہ کہنے لگا کہ وہ خاتون کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے۔ اور ساڑھے محلے چے جدوں فوت ہوئی تے مرد کہنے لگے اسی مرد ہو کے جناب اسی تیسری مخلوق نو کندھا دیاں گے، پکڑ ہو جائے تے چھوٹی جی گل تو ہو جائے تے معافی لب جائے تو سبحان اللہ۔ تے کتنے وڈے کام کی ہوئے جناب، آپ نے کندھا دیتا، آپ نے فرمایا مائی صاحبہ پریشان نہ ہو تسی گھر جاؤ، نال کوئی چادر سی کپڑے سن آپ نے انہوں نے وہ پیش کیتے، فرمایا تسی جاؤ جی گھر۔ حضرت عبدالوہاب فرمان لگے میں دفنا کے آیا تے میں رات نو خواب وچ ویکھ رہا کہ فرائیت کانہ اتانی آتن انہ القمر لیلۃ البدر وعلیہ ثیاب بیض فجعل یتشکر لی فقلت من انت فقال المخنث الذی دفنتمونی اليوم رحمنی ربی باحتکار الناس ایایا۔ وہ کہنے لگے میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک ہیں جدی شکل والے بزرگ ہے جویں 14ویں رات دا چن چمک رہا ہو، چٹے سفید انہوں نے کپڑے پائے تھے، میں نے کہنے لگے مولانا آپ کا شکریہ، آج آپ کا شکریہ۔ میں خواب وچ پوچھا جی تسی میرا شکریہ ادا کرو، تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا الذی دفنتمونی، میں وہی ہوں جس کو تم دفن کر کے آئے، میں وہی ہوں جس کو تم دفن کر کے آئے۔ وہ کہنے لگے آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگی وہ روح کہنے لگی کہندی جی تو میری روح رب دی بارگاہ پہنچی نا تے رب ذوالجلال نے میری روح کی طرف توجہ فرماتے ہوئے کہا ساری دنیا نے تینوں حقیر سمجھا، جے میں بھی سمجھا گا مینوں رب کون کہے گا؟ تو تو میری مخلوق ہے نا، تو تو میرا بندہ ہے، تجھے تو میں نے تخلیق کیا ہے۔ تے اے چھوٹا جا کوئی کام کر جاوے تے رب انہوں اتنی شانہ دے چھڑدا ہے جڑا حضور دی عزت دے اے دنیا دا ایک واحد عمل ہے جی جدی جزا نو تولیا ہی نہیں جا سکتا۔ اے تسی سنیا جناب جڑا ایک چھپکلی نو ایک واری مارے گا انہوں 10 نیکیاں دا ثواب ہے، حج کرو تے اتنا ثواب ہے، اتنا کرو تے اتنی نیکیاں دا ثواب۔ پورے قرآن اور حدیث کے اندر کدھر گل نہیں لکھی کہ جڑا بندہ حضور دی عزت دے پہرا دے گا انہوں کتنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا وہ دے واسطے رب نے پیمانہ بڑھایا ہی نہیں، وہ دے واسطے اچھا پیمانہ تاں ہوندا ہے جتھے تول کے دیتا جائے، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اپنے انہوں تول کے تے گن کے تے نہیں نہ دیتا جائے۔ اٹھا حضور کی عزت پر بات کریں، اٹھا حضور کے نظام کی بات کرو، حضور کے دین کی بات کرو، اور حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریک لبیک کا سب سے خوبصورت پلیٹ فارم دیا ہوا ہے۔
یہ تو اپنے تو اب تو غیر بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایک ہی تاریخ ہے، حضور کی عزت کا جب بھی مسئلہ آئے گا تو نہیں باہر آنا ہے، نہیں باہر آنا ہے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر کائنات میں بغیر کسی کے پریشر کے کوئی بندہ آ کر حضور کے دین کی بات کرتا ہے تو وہ بابا جی خادم حسین رضوی کی تاریخ مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی ناموس پر ہمیشہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا